اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطاہر بمعصود وقارئ بأمی ولابس بعار وغیر مومئ بمومئ ومضطرب بمتنفل لأن بناء القوی على الضعیف لا يجوز ومفترض فرقا آخر لأن الابتداء شدة فيجب الاتحاد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. یہ لا رجل سے شروع ہے کہ کون کس کی اقتداء نہیں کر سکتا، کرے گا تو لا یجوز، اور طاہر معذور کے ساتھ یہ اقتداء نہیں کر سکتا. کون نہیں کر سکتا؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ. سبحان اللہ. یعنی قولوا وطاہر بمعذور، یعنی نا اقتداء کرے وہ شخص جو نہیں ہے صاحب عذر بالکل معذور کے پیچھے. معذور کون ہوتا ہے؟ بے جن دی لت کمزور ہے نہیں مطلب، اور وہ ہے جو مبتلا ہو حدث دائم کے ساتھ. ایتھے معذور آئے جو حدث جیسے مستحاضہ. اگر عورتاں دی نہیں امامت کرانی ہے تو مرداں دی نہیں کرانی. اور وہ کہ اس کے ساتھ سالس البول ہے اور انفلات ری اور استطلاق کے بطن یا زخم جو جاری ہے اور اس کی مثل. ان دے پیچھے جڑا معذور نہیں نہ ان دی اقتداء ٹھیک نہیں، اس لیے کہ صحیح اقوا ہے ازروب حال کے معذور سے، کیونکہ معذور کی طہارت ضروریہ موقتہ ہے اور صحیح کی طہارت مطلقہ کاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہ اقتداء کرے قاری امی کی. اچھا، والاصل، اصل اس مسئلے میں اور وہ جو اس کے مماثل ہیں بے فلانے دی پیچھے اقتداء ٹھیک نہیں. ان دے وچ اصل گل کی ہے، اس میں وہ اصل جو ہے وہ اس مسئلے میں اور اس کے مماثل اور جڑے پیچھے آئے ہیں یا آگے آ رہے ہیں وہ حدیث ہے کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے. اخرجہ ابو داود والترمذی بسند صحیح. پس بے شک یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ امام کی نماز متضمن ہے مقتدی کی نماز کو. مقتدی دی نماز ان دی نماز دے پیٹ وچ سمجھنے واسطے ایک. اور معلوم سے ہے یہ بات مولوی ویس، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ شے نہیں متضمن ہوتی اس کو جو اس سے فوق ہو. جی کٹی دے ٹھڈ وچ مجھ نہیں ہوندی، مجھ دے ٹھڈ وچ کٹی ہوندی نہیں. شے نہیں متضمن ہوتی اس کو جو اس سے فائق ہو، محض متضمن ہوتی اس کو جو اس کی مثل ہو یا اس سے کم ہو. اصل خلاصہ ہے وَمِنْہا ہونا، یہاں سے اصل ہے ہمارے. وَمِنْہا ہونا اصل و اصحابنا، اصل ہمارے اصحاب کا کیڑا عدم و جواز بناء القوی علی الضعیف. ایتھوں ہی ایک قانون کڈیا ساڈے بزرگاں کیڑا کہ قوی کی بنا جائز نہیں ہے، ضعیف پر جائز نہیں.
اور تفریح بیان کی اس پر فروع کثیرہ، اور جواب دیا انہوں نے اخبار سے جو دلالت کرتی ہیں اس کے خلاف پر صور جزیہ، جو اگر کوئی جزی مسئلہ ہے کہ اس میں یہ اقتدا کی گئی ہے بے اجوبۃ متعددۃ، متعدد جوابوں کے ساتھ، اور ان کے بست کی جگہ وہ سے آیا ہے۔ استاد جی جماعت کرو پتر، میں طبیعت نہیں ٹھیک تو میں اشارے نال پڑھنے نہیں۔ استاد جی قسمت نال تھوڑے لودہ پٹھیا، میں تینوں کہہ رہا بھی جائز ہی نہیں ہے کہ تھوڑے پیچھے پڑھنی۔ اساں انج نہیں آکھنا کو مولی مدثر، اساں پھر جڑ جانا ہے یار، لوگ تنگ کرتے ہیں، کوئی گل نہیں۔ حالانکہ کو مرو نا بھئی یہ جائز ہی نہیں ہو کو گوش بھی یہ اتھی عقیدتاں دا کہ توک ہویا جی کہ جائز ہی نہیں، پھر تم نہیں جا رہے، نہیں تسیں کرانے، نہیں تسیں کرانے، بھئی نہیں جائز، خدا دے بندے ہو۔ اساں مداحنت دی پکی کھادی، سانوں ڈر لگ جاندا ہے، مطلب ہو سکتا ہے روٹی جڑی پکائی نہ ہی کھوان جو بول پیندا ہے۔ انہاں چیزاں تو اسی مار کھانے ہیں، سارے ذلیل ہونے ہیں جی کہ کڑکا کے بول دے نہیں ہیں جی بھی جڑی خدمت ہے یا جڑی عقیدت بدی خراب ہو جانی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہ اقتدا کرے قاری امی کی، قاری اچھا جی اتھے قاری تھی، امی تو کی مراد ہے؟ قاری امی مانا وہی پیچھے پڑھے ہیں کہ نہ اقتدا کرے کون؟ قاری امی کی اقتدا کیتی تو نماز کو نہیں ہوئی۔ مراد امی سے بامطابق اس کے کہ ذکر کیا اس کو تاج الشریعہ نے، اے صدر الشریعہ دادا جی تاج الشریعہ جنہ ہدایت دی شرح لکھی تے پھر ان دے اختصار کر کے وقایہ بنائی کہ ذکر کیا تاج الشریعہ نے شرح الہدایہ میں وغیرہ میں کی ذکر کیتا ہے کہ اتھے مراد امی تو وہ جو نہ یاد کیا، نہ یاد کرنے والا ہو قرآن سے اندازہ اتنا کہ جائز ہو جائے اس کے ساتھ۔ او کنہ ہے امام صاحبین دا اختلاف ہے، وہ ایک آیت ہے عندہ اور 3 چھوٹی آیتیں ہیں عندہما۔ ایتھے امی تو اے مراد ہے بے اینا بھی یاد نہیں، اینا بھی یاد نہیں ہے جی۔ مثلا اگر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اینا کسے نو یاد ہے تے اے امی نہیں ہے، اے کیونکہ انہوں اینا آندہ ہے جن نال فرض پورا ہو جاندہ ہے۔ امام صاحب دے نزدیک تو ہو ہی گیا، 3 ایتاں ہو گئے تو صاحبین دے نزدیک بھی فرض پورا ہو گیا جی۔ او واجب رہ گئے نے نا، فرض ہو گیا۔ تو اور قاری سے مراد کیا ہے؟ اور مراد قاری سے وہ ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی جنوں اینا یاد ہے۔ امی ہو کہ جنوں اینا نہیں یاد، تو قاری تو مراد ہے جنوں اینا یاد ہے، اے مطلب ہے۔ اچھا اینو امی کیوں آکھیا؟ محض کہا گیا ہے اس کو امی باوجہ ہونے اس کے جیسا کہ جنا اس کو اس کی ماں نے۔ سونیاں دا امی ہونے دا ہور مانا ہے، اے ساڈی شان بیان ہو رہی بس ہی امی ہو بھی ہے تو کی ہونے ہاں بس جی میں ماں نے جاہل جمیا عدم حفظ نال جمیا اومیں دا اومیں ہی ایک قد بت لمبا ہو گیا پر حضرت اومیں ہی نے جی، اے مراد ہے جی۔ اچھا جی اندے وچ وجہ کی ہے کہ قاری دی امی دے پیچھے کیوں نہیں ہوندی؟ اور وجہ اس میں یہ ہے کہ امی عاجز ہے قرات سے، وہ قرات جو کہ نماز کے ارکان کا ایک ہے، اور قاری جو ہے وہ قادر ہے اس رکن پر، پس جب چھوڑے گا قاری قرات کے فرض کو باوجود قدرت کے کس فرض پر تو باطل ہو جائے گی۔ بھائی نماز دا فرض چھڑ دیئے تو نماز کی ہوندی ہے؟ اس واسطے دی نماز باطل ہے چونکہ فرض سے قادر ہے، وہ امی قادر نہیں ہے جی۔ مسئلہ جی
اور ذکر کیا گیا محیط میں، کدے گئی اٹھ کے کرمالا، اور ذکر کیا گیا محیط میں کہ اگر ہوں مسئلہ سمجھا جائے وہ کلندرو، اگر قاری مسجد کے دروازے پر ہو یا مسجد کے پڑوس میں ہو اور امی مسجد کے اندر ہے، نماز پڑھ رہا ہے اکیلے، جی یہ اکیلے، تو بس بے شک نماز اس کی جائز ہے بالاتفاق۔ اصل ہے کہ جنہوں کوئی شے نہیں ہوندی، ایک وہ ہے جنہوں کم از کم فاتحہ ہوندی ہے، آیا ان دی نماز کلیاں ہو جائے دی کہ نہیں، کیونکہ حکمان اندے کول ایک بندہ موجود ہے جن دے پیچھے اے فرض پورا کر سکتا ہے، آیا اس کلے دی ہوندی ہے کہ نہیں، ان دی ایک جزیہ لکھی ہے بھی وہ جڑا قاری ہے نا وہ مسجد پڑوس نال کارے یا مسجد دروازے تے بھی، اے مسجد اندر ہے تو کلا نماز پڑھ رہے اے نماز ان دی۔ اور اسی طرح جب ہو قاری نماز میں امی کی نماز کے غیر میں، امی نے نماز پڑھنی ایک پچھلی قضا یا ادا، قاری جڑا ہے وہ نماز ہور پڑھ رہے ہیں، تو ہون بھی کی ہے جائز ہے امی کے لیے یہ کہ پڑھے اکیلے اور نہ انتظار کرے قاری کی۔ اور بہرحال جب ہو قاری مسجد کے کونے میں اور امی مسجد کے دوسرے کونے میں اور نماز ان دونوں کی متوافقہ ہے، قاری بھی نماز پڑھ رہے ہون دی زور ادا، امی بھی ہون دی زور ادا، ایک ادھر کھلوتا ہے تو ایک ادھر کھلوتا ہے، اس امی دی ہون نماز ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں، پس تک سمجھ آگی جزی، پس تحقیق ذکر کیا قاضی ابو حازم نے، خالقی نہیں ابو حازم کنی بار نام پڑھے جی، حازم نہیں حازم کنی باری پڑھے جا کے نام ذکر کیا قاضی ابو حازم رحمہ اللہ نے کہ انا علی قیاس کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے قیاس پر نہیں جائز نماز کس کی، اور وہی قول ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، اور ایک روایت میں امام صاحب سے یہ ہے کہ تجوز ہو، لیکن جو آپ کا قول ہے اس کے مطابق اس کی جائز نہیں ہے، یہ ہوندے پیچھے پڑے، یہ ہوندے کیونکہ فرض پورے ہو جان گے جی، بلے 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 بلے۔ اور نہ اقتدا کرے لابس ننگے کی، نہ اقتدا کرے ننگے کی، لابس سے یہاں کیا مراد ہے، ننگے سے کیا مراد ہے، مراد عاری سے وہ ہے کہ نہ ہو اس پر کپڑا، ایسا کپڑا جو ستر کرے اندازہ اس کا جو فرض ہے نماز میں ڈھکنا اس کا، ناف مرد تے ناف تو گوڈیاں تک، گل مرداں دی عورتاں دی مسئلہ ہو تو جماعت مکروہ لیکن کرنا ہوتا بھی انہاں واسطے بھی کہ بھئی اون دے کول اینا کپڑا کوئی نہیں، اون دے کول اینو آندے نے کی اے آری بے بالکل ننگا ہے، یا اون دے کول اینا کپڑا ہے کہ اس جگہ چوتھائی عضو دی ننگی ہوندی پئی ہے بے جن دے کھل جانے نال نماز ٹوٹ جاندی ہے ایک رکن وچ، اے آری اے مراد اتوں ننگا ہے، تھلوں گوڈیاں تو تھلے پنیاں ننگیاں، باہماں ننگیاں، سر ننگا، اے آری نہیں ہے گا، اوے آری لوہے والے نہیں، وہ لکڑ کٹن والی عربی والا آری وہ ننگا بلا ہوئے۔ اچھا جی، اور لابس کون ہے، وہ جو اس کے خلاف ہو، یعنی جن دے کول فرض ستر جنہ کپڑا ہے ایک ہی ہے لابس ہے۔ لہٰذا اگر ایک بندے نے مولوی جی صافہ لک بدھا ہے، صافہ جان دے ہو پنجابی دا لفظ ہے جی بے جڑا وہ ناف تو اتے ہوئے تے گوڈیاں تو چپا تھلے ہوئے تے انہیں بدھا ہے تے اے بندہ جماعت کرائے انہاں دی جنہ پورے امامے بدھے نے 100 گز دے ہو جاندی کہ کوئی نہیں، میری عادت سنو نا بھی نماز ہو جاندی ہے، نماز ہو جاندی ہے،
بھئی بات تو بات ہو نا مستحب رہ گیا نا بھئی ماما شریف ہونا سی کپڑے سن پورا لباس ہونا چاہیے اے وے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی ایک کیوں نہیں جائز معاذ نہیں جائز اقتداء لابس کی عاری کے ساتھ اس لیے کہ عاری جو ہے وہ فاقد ہے نماز کی ایک شرط کا کیڑی شرط ستر عورت اور لابس قادر ہے اس شرط پر لہٰذا لابس اعلیٰ ہو گیا ضروب حال کے کس سے اے وجہ آگے نہیں بغیر مومن بے مومن اور نہ اقتداء کرے جو اشارہ نہیں کرنے والا اس کی جو اشارہ کرنے والا ہے یعنی او نظر آ رہی قولہ بغیر مومن یعنی نہ اقتداء کرے وہ جو نئی نماز پڑھتا کس کے ساتھ بلکہ وہ رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے کھڑے ہو کر یا یہ نہ اقتداء کرے بے من اس شخص کی جو نئی قدرت رکھتا ہے اس پر پس وہ نماز پڑھتا ہے کس کے ساتھ بھی رکوع سجود نہیں کر رہا اندے پیچھے ٹھیک اندی اقتداء نہیں اس لیے کہ مقتدی کا حال اقوا ہو گیا کس سے اور مسئلہ اور بہرحال اقتداء مومی کی پس جائز ہے بلا خلاف مومی پڑھے نہ جڑا رکوع سجود والی نماز پڑھ رہے ہیں نا اندی پیچھے ٹھیک ہے وہ دوجا بھی مسئلہ پڑھ دیں اندی ٹھیک ہے بلا خلاف ٹھیک ہے بھائی چلو ہاں اشارہ کرنے والے کے پیچھے اقتداء ٹھیک ہے بلا خلاف کیوں باوجہ برابر ہونے ان دونوں کے کہ دونوں اشارہ کر رہے ہیں اگلی جزی نال جوڑو اگرچہ ایک ان دونوں کا اشارہ کرے کھڑے ہو کر اور دوسرا ایک کھلو کے اشارے نال پڑھدا اوتھے ایک تھلے بہ کے اشارے نال اے ٹھیک ہے امامت انہاں دی امامت ٹھیک ہے قضا فی البنایا اچھا جی دھیان بن کیوں سمجھے ہی اور اگر ٹھیک اگر جو آخر مک کی گل جی ٹھیک ہے باقی دوسری صورت واضح ہے نا کہ رکوع سجود والے کے پیچھے اشارہ کرنے والے کی تو خواہ مخواہ جائز ہے جی اگے جی اور نہ اقتداء کرے مفترض متنفل کی فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی اقتداء نہ کرے اور دیکھو بے متنفل برابر ہے کہ وہ جو متنفل ہے وہ پڑھنے والا ہے سنن یا اس کے غیر کو اور وجہ اس لیے کہ اقتداء عبارت ہے شخص آخر کی مطابقت سے اس کے افعال میں نماز کی صفات کے ساتھ نماز کی اور وصف فرضیت معدوم ہے کس کے حق میں تو پس نہیں متحقق ہوگی بنا اس پر قضا فی البنایا واپس چلو دلیل پڑھیے اس لیے کہ سارے مسئلے دی کٹھی وہ اندر دو میں توجہ ہو سکتی ہیں اس لیے کہ کبھی کی بنا ضعیف پر نہیں جائز کبھی کی علامہ فرماتے ہیں جزمی بات یہ ہے کہ یہ دلیل ہے ما یقارنہ کی یعنی مفترض بے ایندی دلیل ہے یعنی عدم جواز اقتداء مفترض بالمتنفل اور ممکن ہے کہ یہ ہو دلیل سارے پہلے مسئلوں کی کیونکہ یہی معنی سب کے اندر رعایت کیا گیا سب کے اندر یہی ہے نا کہ کبھی کی بنا ہے کس پر تو یہ سب مسئلوں کی بھی دلیل بن سکتی ہے جی اور نہ اقتداء کرے فرض پڑھنے والا مفترض کی جو فرض آخر ہے ایک فرض پڑھ رہا ہور دوجا پڑھ رہا ہور ایک دوجے دی اقتداء نہ کرن اس لیے کہ اقتداء شرکت ہے پس واجب ہے اتحاد واجب ہے اور تو ویکھو میرا یارا
و مفترزن عطف ہے اس کا کس پر تے با نال لاؤ تے پہلی عبارت نال لاؤ تے کی بنیا و مفترزن بے مفترزن فردن آخرا یعنی نہ اقتدا کرے مفترض اس شخص کی جو پڑھ رہا ہے فرض اس کے فرض کا غیر، مثلاً جو جیسا کہ پڑھنے والا ظہر یہ اقتدا نہ کرے کس کی جو پڑھنے والا ہے، اور پڑھنے والا عصر کی قضا یہ نہ اقتدا کرے اس کی جو پڑھ رہا ہے ظہر کی قضا، فرض وکھرے وکھرے ہو گئے۔ اور نہیں اچھا جی مسئلہ جی ایک اور نواں مسئلہ جی، اور نہیں صحیح اقتدا ناظر کی ناظر کے ساتھ بے ملہ دو بندہ دا نام ناظر ہوئے نا تو ایک دوجہ تو پیچھے اقتدا صحیح نہیں ہے جی۔ اور نہیں صحیح اقتدا نظر ماننے والے کی نظر ماننے والے کے پیچھے، ایک نے نظر مننے نے نفل دوجہ مننے نے اے نہیں ٹھیک، مگر جب کہ نظر مانے ثانی عین اس کا کہ نظر مانی اس کی اول نے، دوواں نظر منی کہ کل میرے ذمہ 4 نفل نے، دوجے بھی منت منی کہ کل میرے ذمہ ہوں ایکو جو ہو گئے نے جی، سنیں جی جی اے گل جی قضا فی الغنیہ لأن الاقتداء توجہ کرا جب خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ اقتداء کس کا نام ہے؟ شرکت معل، تو پس لازم ہے یہ کہ یتوافقا کہ امام اور مقتدی موافق ہوں کس میں، کیونکہ مخالفت تفوت و فوت کر دیتی ہے۔ اگر تو کہے کہ پس لازم آئے گی یہ بات کہ نہ جائز ہو اقتداء متنفل کی کس کے ساتھ، کیونکہ جی میں متنفل اگے مفترض پیچھے تخالف ہے تو جو الٹا دو پھر بھی تھا ہے بھی جی، میں کہتا ہوں نہیں تخالف یہاں، کیونکہ نفل مطلق ہے اور فرض مقید دے وچ مطلق ہوندہ، مطلق وچ مقید نہیں ہوندہ، ہر مقید میں مطلق ہوتا ہے اور ہر مطلق میں مقید نہیں ہوتا، اے بجائی اور نہ اقتدا کرے طاہر معذور کی، کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہ اقتدا کرے قاری امی کی، اور نہ اقتدا کرے لابس ننگے کی، اور نہ اقتدا کرے غیر مومی کی، اور نہ اقتدا کرے فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کی، اس لیے کہ کبھی کی بنا ضعیف پر ہے، اس لیے کبھی کی بنا ضعیف پر اسم تے خبری لا یجوز و جائز نہیں ہے، اور نہ اقتدا کرے فرض پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی جو فردن آخرا جو دوسرا فرض پڑھ رہا ہے، جو بول چاہ اس لیے کہ اقتدا شرکت ہے پس واجب ہے اتحاد جی، اور نہ اقتدا کرے طاہر معذور کی، اور نہ اقتدا کرے قاری امی کی، اور نہ اقتدا کرے لابس قاری کی، اور نہ اقتدا کرے غیر مومی کی، اور نہ اقتدا کرے مفترض متنفل کی، اس لیے کہ کبھی کی بنا ضعیف پر نہیں جائے، اور نہ اقتدا کرے فرض پڑھنے والا دوسرے فرض پڑھنے والے کی، اس لیے کہ اقتدا شرکت ہے پس واجب ہے اتحاد، والامام لا یطیلها بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا قراءة الأولى إلا في الفجر ويقيم مؤتما توحد عن يمينه صبر ويقيم اگلا مسئلہ اور امام نہ لمبا کرے نماز کو، اور نہ لمبا کرے پہلی رکعت کی قرات کو مگر صرف فجر میں، اے دو مسئلے آ گئے، فجر دی پہلی وچ قرات لمبی کرنی باقیاں وچ نہیں، ایک دو رکعتاں نال لمبی نہیں ہوندی، پڑھے جے مسئلے جی 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 اچھا جی دھیان،
والامام لا یطیلها ای الصلاۃ والقراءۃ، ہاں دے دو مرجے نے جی کہ امام نہ لمبا کرے نماز کو یا قرات کو، کنا کو لمبا، یعنی اس حیثیت کے ساتھ کہ پیدا کر دے قوم کو ملال، قوم میں ملال پیدا ہو جائے اور اختلال پیدا ہو جائے، بھئی پریشان اتنی لمبی نماز۔ باوجہ حدیث کے سونیا فرمایا کہ من اما قومن، وہ بندہ جو امامت کرائے کسی قوم کی تو چاہیے کہ نماز پڑھائے ان کو ان کے کمزور کی نماز، انہاں دے کمزور دا لحاظ کرے، کیونکہ قوم میں کبیر ہیں، کبیر نام والے نہیں، کبیر عمر والے۔ بسم اللہ۔ اور مریض ہیں اور حاجت والے، اور اخرج البخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب نماز پڑھائے تمہارا کوئی بات دی، تمہارا کوئی ایک لوگوں کو تو چاہیے کہ نماز میں کیا کرے، کیونکہ ان میں کمزور ہیں اور بیمار ہیں اور بڑی عمر والے ہیں۔ پس جب نماز پڑھے اپنے لیے اکیلا تو چاہیے کہ لمبا کرے، جو جنہ مرضی ہمیں 2 گھنٹے کھلوتا رہے۔ اور اشیت اور حدیثاں فان ابی سعود نہیں، ابی مسعود انصاری نے جی، یہ ابی مسعود انصاری سے ابھی مشہور نے نہ پڑھا جی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے منفرین ہیں، لوگاں نو پجان والے نے تواڈے وچوں، پس وہ جو امامت کرائے کسی قوم کی چاہیے کہ تخفیف کرے ان کے ساتھ نماز کی، کیونکہ اس کے ورا اس کے پیچھے کبیر ہیں اور مریض ہیں اور ذل حاجت ہیں۔ اعتعا رخ کوگو دوجا بھی تو رخ ویکھو کہ امامہ دی اس زمانے خیر سی بھی قرآن چوکھے تو چوکھا پڑھیا جائے، نماز چنگی سکون نال پڑھی جائے، تو انہاں نو ڈکیا بھی پچھلیاں دا خیال کرو ہیں۔ دوجے پاسے بھی تو ذوق ویکھو نا، وہ بھلا ہوئے بے انج جڑے نے کہ انہوں نے سونے نے فرمایا انہوں تھوڑا جا خفیف کر دیو، اے زندگی انہوں سواد علی، اے زندگی۔ دوسری حدیث وعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں کہ تھا آخری وہ جو عہد کیا الیہ مجھ سے، سونے دا جڑے میرے نال آخری عہد سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا تھا، یہ کہ سونے مینوں فرمایا یہ کہ پڑھا تو اپنے ساتھیوں کو نماز ان کے اضف کی نماز، کیونکہ ان میں کبیر ضعیف ذل حاجت ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجوزوا، تخفیف کرو نماز میں، کیونکہ ان میں ضعیف ہیں، کبیر ہیں، ذل حاجت ہیں۔ اچھا جی، نہ لمبا کرے قرات کو پہلی رکعت میں مگر کس میں، او دھیان ہو بلاؤ میں، اس لیے کہ یہ وقت فجر کا وقت ہے نوم اور، پس لمبا کر دے اولا کو تاکہ پا لیں لوگ کس کو، اور نہیں اس طرح باقی نمازوں میں، باقی نمازوں میں۔ یہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما ہے کہ صرف پہلی بچ صرف صبح بچ پہلی رکعت قرات لمبی، باقی برابر ہے جی۔ اور شاہد ان دونوں کے لیے وہ ہے کہ روایت کی ہے مسلم وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم پڑھا کرتے تھے رکعتین اولیین میں ظہر سے اندازہ 30 آیتوں کا، اندازہ اور اخرین میں اندازہ 15 آیتوں کا، وہ 30 نے 15 تے دوسریاں دو مچ 15،
تے کنی ہے فاتحہ شریف 7 آیتاں تے 7 اے اندازہ 15 ہے جی کھانے چ پئی مت ایک رکعت چ 15 بنا دیو اور اثر میں اولا جین میں اندازہ 15 آیتوں جی یہ ادھا دا کرو پھر تو کم الٹ ہو گیا اور اخرین میں اندازہ اس کے نصف کا تو یہ ہوں جڑا اتنی دلیل بنائی ہے نا وہ ہے کہ ظہر وچ اندازہ 30 کا پہلی 2 میں عصر میں اندازہ 15 آیتوں کا برابر وہ بنا الٹ ہو گیا جی 30 آیتاں دونوں وچ بلے 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 اچھا جی اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحبین دا مذہب آ گیا اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبا کرے امام اولا کو ساری نمازوں میں ساریاں نمازاں میں پہلی رکعت نو دلیل بوجہ اس کے روایت کیا اس کو امام بخاری با مسلم وغیرہما رضی اللہ عنہ نے من حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے رکعتین اولیین میں ظہر سے فاتحۃ الکتاب اور 2 سورتیں اور اخرین میں فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے سرکار اے گل اور لمبا کرتے تھے سرکار رکعت اولا میں اتنا کہ نہیں لمبا کرتے تھے کس میں اور اسی طرح عصر میں اور اسی طرح صبح میں پس ہم نے ظن کیا اس کا وہ صحابی کہندے ہیں جی ابو قتادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس کے ساتھ یہ کہ پا لیں لوگ رکعت کو اے دلیل کن دی بھی ہر نماز بچ پہلی رکعت کی کرے لمبی کر دے سنیں چلو اور امام نہ لمبا کرے نماز کو یا قرات کو خلاصہ بھی بہت لمبی جس نال بھی پچھلے پریشان ہو جان سنیں یہ کم نہ کرے بسم اللہ اور نہ لمبا کرے پہلی رکعت کی قرات کو مگر فجر میں جی امام نہ لمبا کرے نماز کو یا قرات کو اور نہ لمبا کرے پہلی رکعت کی قرات کو مگر یقین محتمن توحد عن یمینہ ویتقدم ان زادہ اذا كان المحتم واحد يأمره الامام بأن يقوم عن يمينه وفيه إشارة إلى أن الإمام آمر والمأموم مأمور يجب أن يكون من قادر له من قادن اس مفعولاں دی میم جڑی اگلے باباں وچ کی ہوندی ہے من قادر له مفتوح مضموم مکسور کیا ہونے مفعول ہونے میں پوچھا انہوں دی میم کی ہوندی ہے من قادر له تنے آخا گیا استاد جی انہیں سے بچڑ میں کی مطلق 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 پورے ہو گئے جی کیا بات ہے جی صرف کتابیں بہندہ ہوں سے کوئی نہیں واہ چلو اگا بھی ٹورو چاہ تقدم ان زادہ فيه إشارة إلى أن القوم إذا كانوا كثيرا فالأولى أن يتقدم الإمام لا أن يأمرهم الإمام بالتأخير عنه فإن ذلك أيسر من هذا اور کھڑا کرے امام مقتدی کو درا حال کہ وہ اکیلا ہو اپنی دائیں جانب ایک امام تے ایک مقتدی انہوں کیڑے پاسے کھڑا کرے ہیں سجے پاسے کھڑا کرے اور آگے ہو جائے امام
اگر زیادہ ہوں. ایک تو مقتدی چوکھے ہون تے ہن کی ہوے امام اگے ہو جاوے انہوں نے پیچھے نہ تکے. یعنی جب ہو مقتدی ایک حکم دے اس کو امام اس بات کا کہ حضور کھڑے ہو جاؤ میرے سجے پاسے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف ہوا کیا نا وَيُقِيمُ کھڑا کرے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امام آمر ہے اور مقتدی تو واجب ہے یہ کہ ہو مقتدی منقاد اس کے لیے. کس کے لیے؟ بندی گل منے جی پٹھیا کما چ نہیں نماز دے مسئلہ جی بھی ہوتے ہیں یہ گل ہے جی. وَيَتَقَدَّمُ متن اور آگے ہو جائے امام اگر زیادہ ہوں لوگ ایک سے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قوم جب کیا ہوں تو پس اولا یہ ہے کہ آگے ہو جائے امام خود اٹھ کے آگاہ ہو جائے نہ یہ کہ حکم کرے ان کو امام کہ تسی بھی پیچھے ہٹ جاؤ تسی سارے پیچھے ہٹ جاؤ یہ تو میں نہیں ہل سکتا کیونکہ یہ آسان ہے ایسر ہے اس سے ان دا کلے دا اگے ہونا آسان ہے تو یہ ساریاں نو پیچھے ہٹانا ساریاں توڑ صفحہ پیچھے جان گیا پھر تے کی ہے یہ مشکل ہے بجے رل کے بیٹھے نہ تن جی اے گل جی تو جی میں مسیطہ جو نظام ہی وکھرا ہے بھی مسلح وکھرا ہے تو مقتدی وکھرے پیچھے صفحہ چنے وہ تو انہیں گل ہی وکھری ہے جی وہ تو خواہ مخواہ جی صلی حضرت صاحب صافے بیٹھے ہون گے تے نوٹ کے تے اگے جانا ہے جی توجہ یأمرہ الامام بیڑا پہ حکم دے ان کو امام او حکم کمیں دے وے امام انہوں اے بالقول خارج الصلاۃ اجے نماز شروع نہیں ہوئی نا تے پھر بول کے کیا کہ بھئی یہ سجے پاسے آ جائی دے یا فعل کے ساتھ جو تنبیہ کرنے والا ہو اس کو کدوں جدوں داخل صلاۃ ہے نماز دے وچ ہے نا تے پھر ان کو اشارہ کرے جن دے نال سمجھ جاوے بھی کتے کھلونا ہے. مثال دے حدیث پیش جیسا کہ روایت کی ہے اس کو امام بخاری و مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تہجد کے لیے پس کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے شمال سے کھبے پاسے پس سرکار نے گھمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یمین سے وہ حدیث پاک کی تفصیل پچھو ہاتھ کر کے نا سونے انہوں نے کان پکڑ کے اس طرح کر کے سجے پاس کھڑا کیتا جی ایسا اے ہن دسیا بھی نماز وچ وہ تے اشارے نال کہندے نال نماز وچ نہیں آکھنا انہوں آگا مارا ایتھے نال پیچھے کھلو رہے ہیں چلو جی وَيَتَقَدَّمُ اگر زیادہ ہوں تو کی کرے یہ عبارت احتمال رکھتی ہے معنی یعن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتَقَدَّمُ هَذَا يَحْتَمِلُ مَحْمَلَيْن دو محمل ہیں اول یہ کہ ہے معنی اس کا کہ آگے ہو جائے امام جب زیادہ ہو جائے مقتدی کس پر اثناء صلاۃ میں ایسے ایک صورت ہے وہ ایک مقتدی تے ایک امام نماز پڑھ دے پہ سن ایک اور آ گیا ہون مقتدی پیچھے ہٹے یا امام اگے ہو گئے تو کی کرے امام کیونکہ امام جب ہو اس کے ساتھ ایک اور وہ کھڑا ہے اس کے اور شروع ہو گیا وہ پھر آ گیا بس اس وقت یا یہ کہ پیچھے ہٹ جائے مقتدی اور صف بنائے اس کے ساتھ امام کے پیچھے یا یہ کہ آگے ہو جائے امام اپنی جگہ سے اور خالی کر دے جگہ تاکہ صف بنا لے آنے والا مقتدی کے ساتھ یہ اولا ہے یہ کیڑا ہوں جی تو کوئی جٹ بندہ بیٹھا تو انہیں سمجھنا بھی مسئلہ یہی ہے فرض ہے جی جتنے بھی کرو نہ آخنا یار تو مسئلہ نہیں بڑے امام اگے ہوں مقتدی نہیں پیچھے ہوں
اولویت ہے وے یہ مقتدی پیچھے ہو گیا تے ٹھیک ہے سنیا جی او اے پہلی صورت نماز دے وچ اور ثانی یہ کہ ہے ہو معنی اس کا کہ جب ہو مقتدی زائد ایک پر شروع کے وقت شروع فی الصلاۃ کے وقت تو اب آگے ہو جائے امام اور اسی پر حمل کیا ہے اس کو شارع بارع نے کمال بندے نے بھی انہوں دی مراد تھی یہ بھی ایک ہوئے تے نال کھڑا کرے ایک تو چوکھے ہون تے امام اگے ہوئے مقتدی پیچھے ہون صف بنے بکھرے اور سنے ہی اچھا جی لفظ بولے کہ اشارہ اس کی طرف کہ قوم جب ہو کیا تو کثیر تو کم از کم 3 ہو گئے جی تے پھر امام چوتھا 2 ہون تے پھر آندھنے مراد کثیر سے ما فوقل کیونکہ مقتدی جب ہوں 2 تو آگے ہو امام بھی اصح یہی ہے اور اندہ بھی یوسف رضی اللہ عنہ اس صورت میں امام ان کے درمیان وہ جناب عبداللہ بن مسعود دا جڑا واقعہ ہے اچھا جی ایسا رو مقتدی چوکیوں نے امام اگے ہو جائے تو مقتدیاں نو پیچھے نہ کرے ایک ہی آسان ہے اندنے خاص کر کے اس صورت میں جب قوم جمع غفیر ہو تے سارے بیٹھے نے صفائیں تے وچ بیٹھا ہے تو مزداہمین ہوں پس ان کے پیچھے کرنے میں کیا ہے کلفت ہے اور آگے کرے مقتدی کو دراں حلے کے اکیلا ہے نہ آگے کرے باجیا کھڑا کرے اپنے دائیں جانب سے اور آگے ہو جائے امام اگر ہوں زیادہ یعنی جب ہو مقتدی ایک تو حکم کرے اس کو امام اس بات کا کہ کھڑا ہو جائے اس کے یمین سے اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امام آمر ہے اور مقتدی مامور ہے واجب ہے یہ کہ ہو مقتدی منقاد امام کے لیے اور نماز دے مسئلے دی گل لیو گوبھی لے ہونے نہیں اور آگے ہو جائے اگر زیادہ ہوں یہ جڑا جملہ ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ قوم جب ہو کثیر پس اولا یہ ہے کہ آگے ہو جائے امام نہ یہ کہ حکم کرے ان کو امام پیچھے ہٹنے کا امام سے پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ یہ ایسر ہے پیچھے ہٹانے سے آگے ہونا آسان ہے پیچھے ہٹانے سے وہ سمجھے ہی جی اور کھڑا کرے مقتدی کو ذرا حالے کی اکیلا ہو اپنی دائیں جانب سے اور آگے ہو جائے امام اگر بہت زیادہ یعنی جب ہو مقتدی ایک تو حکم دے اس کو امام میں یہ کہ کھڑا ہو اس کی دائیں جانب سے اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امام عامر ہے اور مقتدی مامور ہے واجب ہے یہ کہ ہو منقاد مقتدی امام کے لیے اور آگے ہو جائے اگر زیادہ ہوں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ کہ قوم جب کہ ہوں کثیر بس اولا یہ کہ آگے ہو جائے امام نہ یہ کہ حکم دے ان کو امام پیچھے ہٹنے کا امام سے بس یہ ایسا ہے اس سے لو ظهر حدثه يعيد المؤتم لأن صلاة الإمام متضمن صلاة المقتدي ففساده يوجب فساده اور اگر ظاہر ہو گیا حدث امام کا انہیں تو لٹانی ہے تے مقتدی پیچھے آبے زمزم شریف نہ وضو کر کے آیا سے تے تاہمی اعادہ کرے مقتدی کی کرے مقتدی بھی ان دی نماز بھی کونی ہے توڑے زمزم نہ وضو کیتا سے وجہ کیے اس لیے کہ امام کی نماز متضمن ہے مقتدی کی پس امام فساد امام کا واجب کرے گا مقتدی کے فساد کو
ولو ظاہر حدثہ بڑا پہ یعنی ظاہر ہو گئی یہ بات اور نماز تو بعد کہ امام تھا محدث حدث اصغر کے ساتھ یا تو واجب ہے مقتدی پر بھی یہی مروی ہے دھیان کرے جی یہی مروی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا اپنے رجل کے بارے میں جو نماز پڑھائے قوم کو جونباً تو آپ نے فرمایا یعیدون کہ قوم میں ساری کی کرے وہ امام تا کرنا ہی کرنا تا وضو کونی سی تو قوم تا وضو ہی سی لیکن وہ بھی آپ نے کی فرمایا اے یعیدون اخرجہ محمد رضی اللہ عنہ فی کتاب الاسار پڑھیے پچھلے سال اور روایت کی عبد الرزاق نے یہ واقعہ بھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو حالانکہ آپ جنبی تھے یا محدث تھے تو پہلے نہیں پتہ لگا نا ظاہر نسیان کوئی عیب نہیں ہے تو پس آپ نے نماز لٹائی اور حکم دیا ان کو یہ کہ نماز اور روایت کی گئی ابھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو حالانکہ آپ پس آپ نے اعادہ کیا اور لوگوں نے پس فقال علی پس فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق ہے ان کے لیے کہ نماز پڑھی انہوں نے آپ کے ساتھ ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ کہ وہ اور لیا گیا ہے اور لی گئی ہے یہ بات اے جڑے بھی مقتدی دی بھی نماز گئی اور لیا گیا ہے یہ مسئلہ اس حدیث سے کیڑی کہ سونیا فرمایا الاماموں اور پیچھے پڑھ آئے ہو جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف شارع رحمہ اللہ نے والاماموں اور لأن الامام اور لأن صلاۃ الامام متضمن صلاۃ المقتدی اے اشارہ اس حدیث والے جی تے کیونکہ امام جب کہ ہے ضامن کس کے لیے اور متضمن ہے امام کی نماز تو یقیناً صحیح ہوگی نماز مقتدی کی امام صحیح ہوگی نماز امام کی اور فاسد ہو جائے گی مقتدی کی نماز امام کی نماز کے فساد کے ساتھ اے مطلب بھی سنیں اور اگر ظاہر ہو گئی حدث امام کی تو لوٹائے مقتدی اس لیے کہ امام کی نماز متضمن ہے مقتدی کی نماز کو بس امام کا فساد مراد امام کی نماز کا فساد واجب کرے گا مقتدی کے فساد کو جی اور اگر ظاہر ہوگی حدث اس کی تو اعادہ کرے مقتدی ہے کہ امام کی نماز متضمن ہے مقتدی کی نماز کو پس امام کا فساد واجب کرے گا مقتدی کے فساد کو اگے جی بھائیو فَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثَةُ ثُمَّ النِّسَاءُ الْخَنَاثَةُ بِالْفَتْحِ جَمْعُ الْخُنْثَى كَالْحَبَالَةِ جَمْعُ الْحُبْلَى صبر بھائی اور وَيَصُفُّ اور صفیں بنائیں رجال یا صفیں بنائے امام رجال کی دونوں طرح ٹھیک جے اور صفیں بنائیں رجال امام دے پیچھے بالغ پھر بچے اور جنہوں نے آن دی اجازت ہے 7 سال تو تھلے نہیں منائیں پھر خناسہ پھر عورتیں پھر پنجویں جنس کو نہیں ہے کہ 4 ہی نہیں جی کیا ہے پنجویں کو جنس انج بھی اگر سارے کٹھے ہون نا تو انج صفحہ بنانیاں نے جی لفظ دسیا خناسہ بالفتح جمع خنسا کی جیسے حبلہ کی جمع حبالات ہے اچھا جی توجہ جی ثم الصبیان اور یہ بات بھی اے ترتیب اور یہ بات اس لیے کہ رجال احق بالتقدیم ہیں اور احق ہیں قرب الامام کے سنیں امام کے
یہ دلو کو وکھرئی مطلب نال جوڑ دیو یہ رجال امام کے قرب کے اور تقدیم کے احق ہیں دلالت کرتی ہے اس پر حدیث کے سونے فرمایا سی تاکہ چاہیے کہ میرے قریب ہوں تم میں سے اولو الاحلام والنہا احلام جمع حلم بالضم وہول تے نہا بالضم جمع نہبہ بمانا یعنی جڑے عاقل بالغ ہو میرے پیچھے کھلویا کرو نماز نو سمجھو سنیں جی اچھا عورتاں پیچھے کیوں چلیاں گئیاں اور عورتیں احق بالتاخیر ہیں عورتیں بوجہ حدیث کے کہ پیچھے ہٹاؤ ان کو اس جگہ سے کہ پیچھے ہٹایا ان کو اللہ نے جیسا کہ پیچھے گزر گئے باقی رہ گئے بچے اور صبیان یہ مرتبہ وسطیٰ میں ہیں یہ نہ اے رجال نے تو نہ اے نساء نے اجے نابالغ نے جی تو پس ہوں گے وہ ان دونوں کے اور تحقیق روایت کی ہے امام احمد نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا نہ دکھاؤں میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نماز پس نماز پڑھائی انہوں نے لوگوں کو اور صف پڑھائی آپ نے رجال کی پھر بچوں کی پھر فرمایا صفحہ بناؤ سنیں جی اور پھر خناسا جی او یہ شرح ہوتے متن دی پیچھے گل مک گئی حدیث پوری ہوگی ثم النساء تک وہ سمجھا پہ اے جڑے متن نہیں ثم الخناسا مراد خناسا سے مشکالہ ہے وہ ہیں کہ نہ ظاہر ہو ان کا ہونا رجال سے یا جدہ ظاہر ہو گیا انہوں نے رل گئے پیچھے پڑھیا جے مسئلہ جیسا کہ وہ بندہ کہ جس کے ساتھ کوئی نشانی بھی ظاہر نہیں نہ مذکر دی نہ مؤنث دی یا مثل اس کے کہ اس کے ساتھ علامت ہے ذکورت بھی اور دونوں یہ بھی مشکل ہے بھی انہوں کیڑے کھاتے چپانا ہے یا نہ ہو اس کے ساتھ کوئی شے دونوں سے ہوں سنو بھئی اے بچیاں تو پیچھے تھے عورتاں تو کیوں پس جب کہ ہے رجولیت ان میں تو مناسب ہے تقدیم ان کی اور جب کہ ہے رجولیت بچوں میں تو مناسب ہے اتصال بچوں کا اور تقدیم ان کی اے گل اور صف بنائے رجال پھر بچے پھر خناسا اچھا ہیں اچھا ثم النساء بھول گیا جی ترتیب بین الرجال والصبیان یہ ترتیب سنت ہے سنیں مثلا بچے اگلی صاحب مرد پچھلی صاحب سنت دا خلاف ہے یہ بھی غلط ہے لیکن بھی یہ سنت ہے اور وہ صحیح یہی ہے بہرحال مردوں کے درمیان اور عورتوں کے درمیان ترتیب پس وہ فرض ہے یہ فرض ہے قضا فی الغنیہ بینا پہ کہ کوئی نہ اور اصل اس میں حدیث کہ پیچھے ہٹاؤ ان کو کیونکہ یہ امر ہے اور تقاضا کرتا ہے افتراض کا کس پر علل اگر تو کہے کہ کیسے ثابت ہوتی ہے فرضیت کس کے ساتھ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ثبوت اصل جماعت کا بھی کس کے ساتھ ہے بس صحیح ہے اس بات جماعت کے متعلقات کا بھی خبریں قضا حق کا ابن الحمام فی فتح القدیر بے اندر کی ثابت ہو گئی فرضیت جی ہاں اگلے پاس حدیث ہونی ہے کہ پیچھے ہٹاؤ اس میں اختلاف ہے جی ہوں وہ گیان ہے نا حدیث وہ دوبارہ آوے گا جی یہ تک موشی نے حاشیہ لکھا ہے
من ان الافتراض بالحدیث المشکوک فی سند ام ہوا معتبر ام لا و الا فتکون الفاتحۃ فرضا. جی مولی ظہور نے حاشیہ لکھے تھے اس حدیث میں احتمال ہے کہ بھی یہ موقوف ہے یا مسند ہے تو تسی اندر فرض ثابت کیتا ہے تو فاتحہ والی تو بال اتفاق مسند ہے تو پھر وہ بھی فرض ثابت کرو. جی مطلب بندہ غلط کر سکتا ہے نا. یہ گل مولی عبدالحی صاحب لکھی ہوگی تو وزن ہونا سی. جی پھر تجھے انہوں بھی حق حاصل ہے نا. تواڈے بھی ذہن چ آ گیا بھی اور سوال بھی تو کیتا نے نا بھی اندے نال فرضیت ثابت کیتی ہے کندے نال اخر ہونا تے خبر واحد ہے تے خبر واحد نال تے انہیں کہ بھی چونکہ جماعت بھی خبر واحد کے ساتھ ثابت ہے لیکن جماعت فرض تو نہیں ہے. کی ہے بھی ساڑھے نزدیک تو سنت موقدہ قریب الوجوب ہے نا. تو پھر جو نماز کے جماعت کے متعلقات ہیں وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ سنت اور قریب الوجوب ہونے چاہیے نا. وہ گل وکری بھی عورتوں دا جڑا نا جڑا پردے دا حکم ہے باقی آیات انہوں نے نال جوڑ کے تے اس گل دی فرضیت کے عورتاں مرداں تو پیچھے ہونے چاہیے نے اگے نہیں ہونا چاہیے. جی شارے جی وہ یہ گل ہے. جی اچھا جی تو بھائی اس کا جو ہے نا ثبوت ہو گیا. مانا کرو جی. اور صف بنائے رجال پھر سے بیان. اچھا وہ پیچھے حدیث رہ گیا وہ تھلے ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی پس کھڑا کیا اپنے رجال کو یلونہ اپنے قریب خلف ذالک اور قائم کیا عورتوں کو خلف ذالک. جی سنے ہی. اور ایک حدیث دوجی حدیث سونے فرمایا کہ رجال کی صفوں میں سے خیر ان کی اور رجال کی صفوں میں سے شر ان کی اور عورتوں کی صفوف میں سے خیر ان کی اور ان کی شر اس کا. جدو مرداں دے پیچھے پڑھ رہی ہیں ہوں تاں اول شر اس واسطے کہ بالکل مرداں دے پیچھے نے. جی تو جڑی پچھلی وہ تو مرداں کچھ نہیں ویکھ رہی ہیں. جی جی تے مرداں دی پہلی خیر اس واسطے وے کہ انہاں نوں عورتاں پیچھے کو نہیں ویکھ رہی ہیں. جی انہاں دی آخری شر اس واسطے کہ انہاں نوں تے عورتاں دی پہلی شر اس واسطے کہ انہاں دی بھی نظر پیچھے اگلے مرداں تے پڑ رہی ہے. جی جی اچھا بھائی. اور صف بنائے رجال پھر سبیان پھر خناسا پھر نساء. خناسا بالفتح جمع خنسا کی جیسے حبالہ جمع حبلہ کی. جی خناسا بالفتح جمع خنسا کی جیسے حبالہ جمع حبلہ.